السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائلی مسلمان، میری تصویر کھینچو، میں عبادت کر رہا ہوں، بناؤ ویڈیو کی میں اطاعت کر رہا ہوں، ملے گا جب ملے گا روز محشر اجر سارا، ابھی لائک کی خاطر یہ اشاعت کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد چھپ کر بھلا کیوں کروں میں، دکھانے کے لیے ہی تو سخاوت کر رہا ہوں، لگاؤ کیمرہ تھوڑا میرے نزدیک کر کے، پتہ سب کو چلے میں تلاوت کر رہا ہوں، میری تقریر کی دھوم ہو سوشل میڈیا پر، اسی مقصد کی خاطر میں خطابت کر رہا ہوں، مجھے کیا واسطہ ہے ان غریبوں بے کسوں سے، میں اپنے نام کی خاطر یہ خدمت کر رہا ہوں، لگاؤں گا میں اسٹیٹس حج و عمرے کی فوٹو، اسی کے واسطے یہ ساری محنت کر رہا ہوں، مریضوں دم نہ چھوڑو میرا ایک کام باقی ہے، مجھے لینی یہ سیلفی کی ہدایت کر رہا ہوں، رضائے خلق عاجز مقدم اس جہاں میں ڈرتے ڈرتے یہ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ فرمائے، اور ہماری عبادتوں اور اعمال صالحہ میں اخلاص کے بغیر ہمارے اعمال خیر و وزن بے حقیقت اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ میرے بھائی، آج کل جو بھی عبادتیں مسلمانوں کی ہیں وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا تک محدود رہ گئی ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ پورے ہفتے میں ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن جب وہ ویڈیو بنانے کے لیے شروعات کرتا ہے تو سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد، پھر ٹوپی لگانے کے بعد، پھر وہ نماز پڑھے گا اور دکھائے گا دنیا کے سامنے کہ ہم کتنے بڑے نمازی ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر مسلمان نوجوان لڑکیاں، لڑکے، عورتیں سب اس میں گرفتار ہیں۔ بہت سی لڑکیاں، نوجوان مسلمان وہ دین کا کام کر رہی ہیں، اپنے پردے میں رہ کر دین کی باتیں دنیا کو بتا رہی ہیں۔ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہیں تو آپ پردے کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی میری ماں و بہنیں، میری اسلام کی شہزادیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا بہت زیادہ حکم دیا ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اپنے جسموں کو نمائش کے ساتھ دنیا بھر کو دکھا رہی ہے۔ جس نوجوان کی بھی نئی شادی ہوتی ہے فوراً اپنی وائف کی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ، ویڈیو اپلوڈ۔ میرے بھائی، یہ بہت غلط کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو 4 دیوالی میں رکھنے کا حکم فرمایا ہے، کوئی غیر محرم اس کے جسم کو نہ دیکھے۔ تو میرے بھائی، یہ تو ہماری حرکتیں ہیں، ہم خود اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اور بہت سے ماں باپ جن کی بچیاں 13 سال، 10 سال، 15 سال کم عمر کی ہیں، ابھی نابالغ ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا پر آ کر گانوں کے ساتھ ویڈیو بناتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ویڈیو بناتی ہیں، لیکن جب وہی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں، جب ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی وہ کر بیٹھتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں اس نے میری ناک کٹوا دی، اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میرے بھائی، جب وہ چھوٹی تھی، جب آپ اس کو جو بھی سکھاتے سب اس کے دل و دماغ میں بستا چلا جاتا، لیکن آپ نے اس کی فکر نہیں کی، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اب اس کے من میں جو آئے گا وہ کرے گی، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کو جیسا بھی گھمانا چاہو وہ گھوم سکتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو گیا، جو باتیں اس کے دل میں سما گئی، اب اگر وہ خود چاہے تو وہ سدھر سکتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سدھار سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، ابھی بھی وقت ہے،
کہ اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں اور انہیں سوشل میڈیا پر چھوٹے کپڑوں پہ مت آنے دیں، ورنہ ایک دن وہ بھیانک منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے، کہیں گے کاش ہم نے اپنی لڑکیوں کو پہلے ہی ان کاموں سے روک لیا ہوتا۔ تو میرے بھائی کوشش کریں کہ خود بھی سوشل میڈیا کم استعمال کریں اور اپنی بیوی، اور آج کل ہر انسان جو بے روزگار ہے وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بس ہم اپنی بیوی کی ویڈیو بنائیں، ڈالیں اور بس پیسے کمائیں۔ میرے بھائی پیسے تو جو کباڑا بیچنے والا ہوتا ہے وہ بھی پیسے کماتا ہے، جو سڑک صاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی پیسے کماتا ہے، جو بہت بڑی کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ بھی پیسے کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے، لیکن جو بڑی کمپنی کا جو مالک ہے اس کو گالی دینے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ پیسے کی نشے میں کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو مارتا ہوگا، تکبر کرتا ہوگا، اکڑ دکھاتا ہوگا، اور جو غریب انسان ہے، رکشہ چلانے والا، کباڑا بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، اس سے سب خوش رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی کوشش کریں کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے میں خوش رہیں، باقی اللہ کی مرضی، اگر اللہ دولت دے دے گا تو پھر ہم بھی عیش و آرام کی زندگی جئیں گے پیسوں والی، لیکن اللہ نے جیسا رکھا ہے تو انسان کو ویسے رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، اپنی بیویوں کو لے کے آؤ، ویڈیو بنواؤ، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم ویڈیو بنائیں گے ہم کو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اپنی بیوی کو لے کے آئیں گے بال کھلے ہوئے، چہرے پر پاؤڈر لگا ہوا، ہونٹوں پہ لپسٹک لگی ہوئی اور فلٹر لگا ہوا ہے، تو وہ تو دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ یہی نظارہ دیکھنے کو ملے، تو وہی آپ کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی اس پہ کوئی روپیہ تو آپ کما لیں گے، لیکن آپ کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، اور ان عورتوں پر غصہ بھی اس وجہ سے آتی ہے، معذرت کے ساتھ اگر میری بات کسی کو غلط لگے تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر ہم کو معاف کر دینا۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکیاں اور جو عورتیں سوشل میڈیا پر بیہودہ ویڈیو بناتی ہیں جسم کھول کے، انہیں نقاب اور حجاب پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں حجاب اور نقاب پہننے کی۔ جب ویڈیو بنائیں گی تو جسم کھول کھول کے دکھائیں گی، لیکن جب انہیں کو کہیں لے جانا ہوگا تب اتنی بڑی پردے والی بن جائیں گی کہ دنیا کے اندر ان سے بڑا پردہ والا آج تک کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی چھو بھی لے گا ان کو بس میں یا گاڑی میں یا بھیڑ میں، ہلکا سا دھکا بھی لگ جائے گا تو سب سے پہلے وہی چیخیں گی، کہیں گے آپ دیکھ کے نہیں چل پا رہے ہو، دھکا مار رہے ہو۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ آئیں گی، روپٹے کا آتا پتہ نہیں کہاں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، چہرے پہ لپسٹک لگی ہوئی ہے، لالی لگی ہوئی ہے، پاؤڈر لگا ہوا ہے، اپنا جسم دکھایا جا رہا سوشل میڈیا پہ، اور وہ شور بے غیرت بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ کیا اللہ نے اسی لیے تم کو رہبرا بنایا بیوی کا کہ وہ اپنا جسم دکھائے، تم بیٹھ کے تماشا دیکھو، تم بیٹھ کے تماشا دیکھو؟ بس دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر گندی نظریں ڈال رہی ہے، ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اس کو، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، اپنی بیوی کی بنا رہا ہے ویڈیو۔ میرے بھائی کچھ تو سوچو، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، جیسے گدھے گھوڑے بنے ہوئے چلے جا رہے، بس چلے جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ کو پیسے کمانا ہے اسلام کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ آج اگر پیسے نہیں بھی کما پائے تو اللہ قیامت کے دن اس کا اجر دے دے گا ہم کو مرنے کے بعد، کہ ہم نے چلو دنیا میں کسی کو کلمہ سکھا دیا، چلو ہم نے دنیا میں کسی کا نکاح کروا دیا، اس پہ ثواب ملے گا، لیکن جو جسم کھول کھول کے دکھا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے میرے بھائی، صرف اور صرف بربادی ہے بس۔ آواز دیکھو نا، سوشل میڈیا پہ تو سب کھلے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور لیکن جب وہی لڑکیاں کہیں جاتی رشتہ داری میں یا کہیں بھی تو ایسا نقاب ڈالیں گی کہ پوچھو ہی مت، کہ ان سے بڑا پردہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نقاب کے اوپر ویڈیو آنے والی ہے کہ آج اتنے
نقاب چلے ڈیزائن کے کہ سادہ سمپل نقاب ہونا چاہیے عورت کا، سادہ اور سمپل، نہ چمک نہ دھمک۔ آج تو پوچھو ہی مت، نقاب بھی آگے وہ بھی ایسے کہ مرد کو دیکھتے کن شہوت چڑھتی ہے عورت کو، کیونکہ نقاب ہی ایسے چل رہے دنیا کے اندر، اتنے ٹائٹ اتنے چست پہنے ہوئے بھی وہ سب جسم جھلکتا ہے لڑکی کا۔ اس پہ ویڈیو انشاءاللہ آئے گی کل پرسوں۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو سوشل میڈیا سے جتنا دور رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نکاح اور زنا کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح میں برکت رکھی ہے اور زنا میں وہ خرابیاں ہیں کہ زنا انسان کا ایمان چھین لیتا ہے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی نکاح کے متعلق۔ نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مسلسل مزدوری کی ہے، اور دوسری طرف زنا سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک مسلسل جیل کاٹی ہے۔ بس اسی سے نکاح کی اہمیت اور زنا کی قباحت معلوم کریں۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی محض تاریخ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ دیکھو، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے نکاح کے لیے 10 سال تک مسلسل مزدوری کی اور کسی شہزادی کے محل میں نہیں، ایک عام چرواہے کی طرح دن رات کام کرتے رہے۔ کیونکہ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ پاک رشتہ محنت سے حاصل ہوتا ہے، حرام راستوں سے نہیں۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے زلیخا کے خواہش اور محل کی چمک کے باوجود زنا کے دروازے پر ایمان کی چٹان کھڑی کر دی۔ جب گناہ کا دروازہ کھلا تو یوسف علیہ السلام نے دنیا کی لذت نہیں، قید خانے کی تنہائی کو چن لیا، کیونکہ ان کے نزدیک زنا کی ایک پل کی لذت ہمیشہ کی ذلت تھی۔ اللہ نے دونوں نبیوں کو ان کی پاکیزگی کے بدلے عزت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بنے جن سے اللہ نے کلیم اللہ بن کر کلام کیا۔ یوسف علیہ السلام نبی بنے جنہیں مصر کی سلطنت عطا ہوئی اور ہمیں پیغام دے گئے کہ نکاح کے لیے محنت کرو، زنا سے بچنے کے لیے قربانی دو، کیونکہ عزت اسی راستے میں ہے۔ خلاصہ، نکاح ایک مقصد عبادت ہے اور زنا ایک لعنت جو روح کو سیاہ کر دیتی ہے۔ جو شخص نکاح کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی مدد سے کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو زنا سے بچنے کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ نکاح قربانی مانگتا ہے، زنا ایمان چھین لیتا ہے۔ جس نے نکاح کے لیے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، اور جو زنا کے لیے جھکا وہ ہمیشہ کے لیے گرا۔ تو میرے بھائی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نکاح بہت زیادہ پسند ہے، اور زنا وہ گناہ ہے، وہ عذاب ہے، وہ لعنت ہے جو ہمارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور ہماری محبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور زندگی بھر کے لیے بدن پہ ایک داغ چھوڑ جاتا ہے جو جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ داغ اس کے بدن سے کبھی نہیں مٹتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جلد سے جلد ان کی شادی کرائی جائے۔ کیوں کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں
تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان حرام راستہ چن لیتا ہے، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق ماں باپ کے اولاد کے اوپر رکھے ہیں، اور کچھ حقوق اولاد کے ماں باپ کے اوپر بھی ہیں، جیسے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا پیارا سے پیارا نام رکھا جائے، جب وہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کریں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو آپ اس کی پٹائی لگائیں اور اس سے سختی کریں کہ آپ نماز پڑھو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ہے اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے اوپر ہیں۔ لیکن آج ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میرے حقوق کے بارے میں بات کی جائے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف میرے حقوق کی بات ہو، بیوی یہ چاہتی ہے کہ صرف میرے حقوق کی بات ہو، شوہر یہ چاہتا ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو، بھائی یہ چاہتا ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو، بہن یہ چاہتی ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو، ساس یہ چاہتی ہے صرف میری حقوق کی بات ہو، بہو یہ چاہتی ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو۔ لیکن انسان کو دوسرے کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو یہ چاہیے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، اور جو راستہ حلال قرار دیا اسلام نے اس راستے کو اپنائے۔ آج دیکھو مسلمان کی لڑکیوں کو، آج دیکھو مسلمان کے نوجوانوں کو حرام دوستیاں کر رہے ہیں، لیکن جب وہی لڑکی ان سے شادی کی بات کرتی ہے تو وہ یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے گھر پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ کیوں ان کے جھانسے میں آ رہی ہو؟ تم فوراً ان سے کہو ہمیں شادی کرنی ہے آپ کے ساتھ، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی زندگی مت برباد کریں۔ تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکری چرائی۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ نکاح پاکیزہ راستہ ہے، محبت والا راستہ ہے، لیکن اور جو راستے ہیں وہ خطرناک راستے ہیں، برائی کے راستے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے، کیا برکت ہے۔ آج نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم نے شادی کر لی تو ہم بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم اس کو کہاں سے کپڑے پہنائیں گے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے تم نکاح کرو، برکت ہم تم کو دیں گے۔ تم نکاح کرو، اللہ تم کو برکت دے گا میرے بھائی۔ لیکن آج اسی کے مارے وہ 1000 لڑکیوں سے دوستی کر لے گا، لیکن جب شادی کی بات اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ یہ شعر مارے گا کہ ایک دن کی چاندنی اور زندگی بھر رونا دھونا ہے، یہ وہ بات کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس راستے کو چھوڑ دیں، حرام راستے کو، اور سیدھے راستے کو اپنا لیں۔ خدا کی قسم زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔